یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے 400 سے بھی زیادہ دن تک دنیا کے سب سے بڑے اور بے رحم سمندر پیسفک اوشن میں زندگی اور موت کی جنگ لڑی اور ورلڈ ریکارڈ بنایا، اور 14 مہینوں بعد وہاں سے زندہ واپس بھی آیا۔ لیکن آتے ہی ایسا کیا ہوا کہ اس کو جیل جانا پڑ گیا؟ جانتے ہیں اس ویڈیو میں پوری کہانی۔ پیسفک اوشن کا نام سنتے ہی لوگوں کو پسینے آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں 71% پانی ہے جو ڈیوائیڈڈ ہے 4 اوشنز میں، جن کے نام ہیں اٹلانٹک، پیسفک، انڈین اینڈ آرکٹک۔ سب سے بڑا اوشن پیسفک اوشن ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ زمین کا کچھ حصہ جو 165 ملین اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے، یہ اکیلا اوشن 148 ملین کلومیٹر اسکوائر کو نگل سکتا ہے۔ اس اوشن پر کچھ ہی آئی لینڈز ہیں جو بہت ہی چھوٹے ہیں، اور کچھ تو ایسے آئی لینڈز ہیں جن پر آج تک کوئی انسان جا بھی نہیں سکا۔ اب اگر غلطی سے بھی کوئی انسان پیسفک اوشن میں گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہے۔ پیسفک اوشن میں 14 مہینوں تک زندہ رہنے والے انسان کا نام تھا جوشوا سلواڈور الورنگا۔ اس انسان کے پاس 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ تھی جس پر سیدھا لیٹا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور یہ بندہ 1 سال سے بھی زیادہ اس بوٹ پر زندہ بھی رہا، سمندر کی بے رحمی کا مقابلہ بھی کیا اور ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا جو آج تک کوئی اور انسان توڑ بھی نہیں سکا۔ جوش صرف اپنی قسمت سے مجبور تھا کہ وہ اس بدتر مشکل میں پھنس گیا۔ یہ بات ہے 2012 کی۔ جوش 36 سال کا ایک ایکسپیرینس مچھیرا تھا جو میکسیکو کے ایک گاؤں کوسٹا اجل میں رہتا تھا۔ 17 نومبر 2012 میں جوش اور اس کا ایک ساتھی مل کر فشنگ کرنے نکلتے ہیں۔ روز کی طرح اپنی 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ پر زیادہ دور جا کر مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے تھے کیونکہ بوٹ بہت چھوٹی تھی، جس پر ایک انجن اور ایک ہی فریج تھا، تو یہاں کچھ ہی مچھلیاں پکڑ سکتے تھے۔ دونوں نے 30 گھنٹے میں واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نکل پڑتے ہیں میکسیکو کے کنارے سے 120 کلومیٹر دور۔ اپنا جال سمندر میں بچھا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ایک خطرناک سمندری طوفان ان کو اپنی طرف آتا نظر آتا ہے۔ وقت بچانے کے لیے وہ جال کو بھی وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور بوٹ کو فل سپیڈ پر بھگاتے ہیں۔ مسلسل 6 گھنٹوں تک وہ کنارے سے صرف 20 کلومیٹر ہی دور تھے کہ بوٹ کا انجن اچانک خراب ہو جاتا ہے۔ ان کو کنارہ بھی دکھ رہا تھا اور ان کا گاؤں بھی طوفان کی وجہ سے کافی پیچھے رہ گیا تھا۔ ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیجی اور جواب کا انتظار کرنے لگے۔ قسمت اتنی خراب نکلی کہ ریڈیو کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو گئی۔ ایک طرف وہ کنارے کو دیکھ رہے تھے، دوسری طرف اپنی طرف آتے طوفان کو جو اتنی شدت سے آ رہا تھا مانو ان کو زندہ ہی نگل جائے گا۔ طوفان کے ساتھ ہواؤں کی شدت اتنی تیز تھی کہ ان کی بوٹ کنارے سے دور ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں کنارہ بھی منظر سے ہٹ گیا اور تیز لہریں ان کی دوسری طرف کھینچنے لگی۔ ان کے باس تک جب وہ میسج پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ باس نے ایک سرچ پارٹی بھیجی ان کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن ہر گزرتے لمحے جوش کی بوٹ دور سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ طوفان کی وجہ سے یہ لوگ نہ تو کچھ دیکھ پا رہے تھے اور نہ کچھ سمجھ پا رہے تھے کہ اب وہ کس جگہ پر ہیں اور کنارہ کس طرف ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ صرف 5 ہی دن میں بوٹ کنارے سے 450 کلومیٹر دور پہنچ چکی تھی۔ چھوٹی بوٹ ہونے کی وجہ سے ان کو ڈھونڈ پانا اور بھی مشکل ہو رہا تھا۔ نہ ان کے پاس کوئی فلیئر گن تھی اور نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز تھی آگ لگانے کے لیے تاکہ یہ دھوئیں سے کسی کو سگنل دے کر بلا سکیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر من ہی من میں سوچنے لگے کہ شاید اب بچنا مشکل ہے۔ 2 دن پہلے ہی کھانا بھی ختم ہو چکا تھا۔ مچھلی پکڑنے کے لیے بھی ان کے پاس اب کوئی سازو سامان نہیں تھا کیونکہ جال وہ پہلے ہی چھوڑ کے آ چکے تھے۔ دونوں کا بھوک سے برا حال تھا کہ اچانک ایک پنچھی ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک دم سے اس پنچھی پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کو پکڑ نہیں پاتے۔
دونوں کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے پنچھی پھر سے آئے، کچھ ہی دیر میں ایک اور پنچھی آتا ہے۔ اس بار دونوں بہت طریقے سے اس کو پکڑنے کا پلان کرتے ہیں اور آخر کار وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح دونوں اپنی بھوک مٹانے کے لیے بوٹ پر آنے والے پرندوں سے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ سمندر کا کھارا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے بارش کے پانی کو پلاسٹک کی بوتل میں سٹور کرنا شروع کر دیا، جس کو پی کر وہ زندہ رہتے تھے۔ لیکن جب بارش نہ پڑتی تب وہ پیاس بجھانے کے لیے مچھلیوں اور ٹرٹلز کا خون پیتے تھے، لیکن وہ بھی تب جب وہ ان کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر مہینے۔ یہ دونوں جس مینٹل ٹارچر سے گزر رہے تھے وہ امیجن کرنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ آخر کار جوش کا ساتھی یہ ٹارچر برداشت نہ کر سکا اور 4 مہینوں کے بعد اس نے سوسائڈ کمٹ کر لیا، اور اب بوٹ پر صرف جوش اکیلا تھا اور اس کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، جس کو دیکھ کر اس کو زندگی کی کوئی امید باقی نہیں نظر آ رہی تھی۔ لیکن اپنے حالات سے تنگ آ کر وہ جیسے تیسے زندگی گزارنے لگا۔ میپس میں دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق جوش پیسفک اوشن کے ایک ایسے حصے میں موجود تھا جس کو دنیا کا خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے صرف کارگو شپس ہی گزرتی ہیں۔ میکسیکو کے کنارے کو چھوڑے 6 مہینوں سے بھی زیادہ ہو چکے تھے، اور اس دوران جوش نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا۔ اس وجہ سے وہ کافی زیادہ فرسٹریٹ ہو چکا تھا۔ ایک دن جوش کو دور سمندر میں کارگو شپ نظر آتی ہے۔ پچھلے 6 مہینوں میں یہ پہلی شپ اس کو نظر آئی تھی، اور یہ منظر دیکھتے ہی اس میں زندہ رہنے کی امید پھر سے واپس آ گئی۔ جوش نے کارگو شپ کی طرف ہر ممکن اشارہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے شپ اتنی دور تھی کہ جوش کو وہ نہ دیکھ سکے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جوش کی نظروں سے وہ شپ غائب ہونے لگی، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ شاید میری قسمت میں مرنا ہی لکھا ہے۔ دوستو، ذرا سوچو، 6 مہینوں تک آپ دنیا کی ایک ایسی جگہ پر ہو جہاں پر آپ کو دوسرا انسان بھی نظر نہیں آتا، اور ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کو کوئی دکھے لیکن وہ آپ کو دیکھ نہ سکے اور گزر جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ 11 مہینوں کے بعد جوش اپنی اس چھوٹی سی بوٹ پر 8000 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے۔ آخر کار وہ گھڑی آ گئی جب قسمت جوش پہ مہربان ہوئی۔ فائنلی 439 ڈیز کے بعد 30 جنوری 2014 کو اسے اپنے آس پاس ناریل تیرتے ہوئے دکھائی دیا، اور آس پاس کچھ پنچھیاں بھی منڈلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ آس پاس کوئی آئی لینڈ ضرور ہے۔ پھر اسے دور ایک آئی لینڈ دکھائی دیا۔ اس آئی لینڈ تک پہنچنے کے لیے اسے قریب آدھے دن کا وقت لگا۔ جیسے ہی بوٹ اس آئی لینڈ کے قریب پہنچی، وہ بوٹ سے جمپ کر کے اس آئی لینڈ پہ اترا، اور فائنلی مہینوں گزارنے کے بعد وہ ایک ٹھوس زمین میں پہنچ گیا۔ دراصل اس آئی لینڈ کو ابن ایٹنی بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اس دنیا کا سب سے چھوٹا آئی لینڈ ہے۔ دراصل یہ ایک چمتکار ہی تھا کہ ہواؤں کے رخ نے اس طرح سے اس کی بوٹ کو موڑ دیا کہ اس کی بوٹ اسے چھوٹے سے آئی لینڈ کی طرف اس کو لے گئی۔ اگر وہ غلطی سے اس آئی لینڈ تک نہیں پہنچ پاتا، یا پھر تھوڑی سی ہواؤں کا رخ ادھر سے ادھر ہوتا، تو وہ آئی لینڈ تک کبھی پہنچ ہی نہیں پاتا، اور پھر اگر وہ زندہ بچ پاتا تو شاید 5000 کلومیٹر دور فلپائنز کے ٹاپوں کو ہی دیکھ پاتا۔ پر جوش کی قسمت اچھی تھی کہ وہ یہ بون اور ٹونی آئی لینڈ پر پہنچ ہی گیا، مانو موت کے منہ سے نکل کر اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ تھوڑے بہت ایریے کا جائزہ لینے کے بعد اسے ایک گھر دکھائی دیا، اور کچھ دیر بعد اس گھر سے ایک انسان نکل کے قریب آیا۔ اس کے 14 مہینے سمندر میں گزارنے کے بعد وہ پہلی بار کسی انسان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی کہانی جاننے کے کچھ ہی دیر بعد وہاں پر لوکل پولیس پہنچ گئی۔ جوش اپنی پوری جرنی پولیس والوں کو بتاتا ہے، لیکن اس کی باتوں پر یقین کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ 438 ڈیز
تک کیسے کوئی ایک چھوٹے سے بوٹ میں زندہ رہ پاتا ہے، وہ بھی بنا کھائے پیے، ایک لاش کو دیکھتے ہوئے۔ جوش نے اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے اپنے باس کو کال کی، جو اسے مچھلی پکڑنے کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ اس کے باس نے بھی یہ بات مان لی کہ ہاں، جوش میرے لیے کام کرتا تھا اور 1 سال پہلے وہ سمندر میں کھو گیا تھا۔ اب کیونکہ وہ کسی اور کنٹری میں پہنچ چکا تھا، وہ بھی بنا ویزے کے، اسی لیے کچھ دنوں کی قانونی کارروائی کرنے کے بعد اسے واپس میکسیکو بھیج دیا گیا۔ لیکن یہاں جرنی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جوش کے ساتھی، جن کی آدھے راستے میں ہی موت ہو چکی تھی، ان کے گھر والوں نے جوش کے نام پر کیس کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جوش نے اپنے دوست کو مار کے ہی کھا لیا ہوگا۔ کچھ دنوں کی قانونی کارروائی کے بعد جوش کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد انہوں نے ایک بک 438 ڈیز کے نام پر پبلش کی، جس میں انہوں نے اپنی پوری کہانی کو لکھا تھا۔ جانے انجانے میں اپنی زندگی کو بچاتے بچاتے انہوں نے ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا جسے توڑنے کی ہمت بھی کوئی نہیں کرنا چاہے گا۔ جوش کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زندگی میں چاہے کتنی بھی مشکلیں آ جائیں، مشکلوں کا حل ضرور ہوتا ہے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔